جو اندھیرے میں رب کو نہیں تلاش کرتا اسے وہ روشنی میں بھی نہیں ملتا۔ جو تنہائی میں رب کو نہیں ڈھونڈتا اسے ہجوم میں بھی رب نہیں ملتا۔ اسے پانے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، وہ بھی اپنی من پسند چیز کی۔ بس اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھنے کی دیر ہے، پھر عید ہوگی۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ معجزے خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کوئی حیرت انگیز کام کرنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں تہجد تک کھینچ لاتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے نوازنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں اپنی پسندیدہ عبادت کے ذریعے اسے منانے کی توفیق دیتا ہے، اور جو اس کی من چاہی عبادت قضا نہیں کرتا پھر اللہ بھی اس کی من چاہی چاہت اسے دینے میں دیر نہیں کرتا۔ تہجد کا صلہ صرف اور صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی، تمہارا مقدر بھی نہیں۔ یہی خاص بات ہے اس نماز کی کہ یہ ہارتی نہیں ہے اور نہ ہی رکاوٹوں کے سامنے ڈگمگاتی ہے۔ یہ اللہ کو مناتی ہے اور تب تک مناتی ہے جب تک اللہ مان نہیں جاتا۔ جانتے ہو جو تہجد میں مانگا جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتا، اور جو دل سے مانگا جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ اور جانتے ہو ان دونوں کاموں میں صرف ایک چیز سیم ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ پر پختہ یقین۔ جب اللہ پر پختہ یقین رکھ کر مانگو گے تو وہ بھی پاؤ گے جو قسمت کا حصہ نہیں۔ تمہارا تہجد تک کا سفر اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ اب تم اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو گئے ہو۔ تہجد کے سجدے ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتے۔ اس وقت کے سجدے ہی تمہیں تمہاری من چاہی منزل تک لے جائیں گے۔ تمہاری دعاؤں پر کن کہلوانے یقین رکھو۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو اس بات کو معمولی ہرگز نہ سمجھیں، کیونکہ سجدے میں آپ کا سر ایسے ہی نہیں چلا جاتا بلکہ آپ کو سجدے کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قبولیت ہوتی ہے، اور یہ توفیق صرف ان کو ہی نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ مسکرائیے اور الحمدللہ کہیے کہ دو جہانوں کے رب نے آپ کو چنا ہے اپنے آگے جھکنے کے لیے۔ اللہ کا چناؤ دنیا کے چناؤ جیسا تھوڑی ہے۔ وہ اپنے دین کے لیے جب کسی کو چنتا ہے تو اس کی شکل و صورت، اس کا سٹیٹس، اس کی ڈگریز نہیں دیکھتا، کسی کی فصاحت، اس کا حسن نہیں دیکھتا۔ رب اندر دیکھتا ہے، دنیا باہر دیکھتی ہے۔ تو اگر اللہ نے تمہیں دین کے لیے چنا ہے نا، تو کبھی خود کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھنا، اس رب کی نظر سے دیکھنا جو تم سے محبت کرتا ہے۔ تہجد ان کو نصیب ہوتی ہے جن سے اللہ ملنا چاہتا ہے۔ آپ یوں ہی تہجد تک نہیں آتے، کچھ بہترین پانے کے لیے تہجد تک لائے جاتے ہو۔ تہجد کے نوافل بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ رب کی محبت ہی تو اٹھاتی ہے ہمیں۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ تہجد پڑھو اور معجزے نہ ہوں۔ معجزے ہو کر ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو ان کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی تہجد تک لائے گئے ہیں تو سمجھیں آپ کی کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ جو ہمارے لیے ناممکن ہے اسے بھی اللہ ممکن میں بدل دیتا ہے۔ جو لا حاصل ہے اب تک تہجد کی دعاؤں سے وہ بھی پل بھر میں حاصل ہو سکتا ہے۔ جن دروازوں کی جانب تم جانا نہیں چاہتے ہو وہ دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تمہارے خیالوں کے راز بھی جانتا ہے۔ جس کہانی کو تم نامکمل سمجھ کر بھول جاتے ہو اللہ وہ کہانی بھی مکمل کر دیتا ہے۔ بس پختہ یقین سے مانگو اللہ سے، وہ نوازنے کے لیے ہی آپ کو تہجد تک لایا ہے۔ بے شک
تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، اور وہ ہے تہجد کا راستہ۔ تہجد تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک مقدس وقت ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی آخری منزل ہے۔ جو تہجد کا سجدہ قضا نہیں کرتا، اللہ بھی پھر اس کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتے۔ تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ تم نے تو تہجد میں دعا کی ہے نا، رد نہیں کی جائے گی تمہاری دعا۔ بہت جلد تمہیں سب کچھ عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا ہے تو نصیب کو 4 چاند لگائے گا بھی وہی۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھے گا بھی وہی۔ جس نے لاکھ دشواریوں کے بعد بھی خیال دل سے نہیں نکلنے دیا، اس دعا پر گم کی مہر لگائے گا بھی وہی۔ جب آزمائش دینے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالے گا بھی وہی۔ جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے اس دعا کو قبول کرے گا بھی وہی۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے رات کے آخری پہر جب بھی آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اگر رات کے آخر میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے آپ کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا تو آپ دیکھتے کہ فرشتوں کے گھروں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی دعاؤں پر زور دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کو ایسے معجزات دکھانے کی طاقت رکھتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کو وہ کب دینا ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو یقین رکھو وہ کن کا حکم دے گا اور ہو جائے گا، کیونکہ تہجد کن کی منزلوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رات کی نماز ضرور پڑھو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے۔ یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دیتی ہے، تمہاری برائیوں کو دور کرتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ جانتے ہیں وقت تہجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا۔ انتظار تو کروا سکتا ہے کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے نا، مگر یاد رکھیں خالی کبھی نہیں لوٹائے گا۔ آپ کی دعا کا جواب آئے گا اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال کی چیز دیکھتے ہیں تو حیرانی کے ساتھ ہمارے منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے نا، ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبوں کو دیکھیں گے اور اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا دیکھیں گے، اور پھر اللہ کی قدرت آپ کو لاجواب کر دے گی۔ بے شک سبحان اللہ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اپنی جانب سے خوب رحمت نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ سو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی تہجد کے ریلیٹڈ خوبصورت ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو آج کی ضرور پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔